فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، جاؤ آج اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کے قوم میں ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، یعنی کہ محبت نہیں مودت بھی کرتا تھا۔ مودت کے معنی کیا ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت ہو جاتی ہے تو پانی کو مچھلی سے محبت ہوتی ہے، جیسے پانی اگر مچھلی کو نہ ملے تو اس کی مودت ختم ہو جاتی، اس کی محبت ختم ہو جاتی، جس طریقے سے پانی سے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے، دیکھتے کیا ہے کہ مچھلی کو جس طرح سے پانی کی محبت ہوتی ہے وہ مودت بن جاتی ہے، یعنی کہ پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل کا شخص عورت کے بغیر زندہ نہیں رہتا تھا، اتنی محبت میں گرفتار تھا، اتنی محبت۔ وہ کیسی تھی؟ ایک شہزادی تھی، وقت کی ملکہ تھی، وہ محبت کی ملکہ تھی، اس شخص کی ملکہ تھی، اور وہ محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، حد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس کو ایک بیماری کا عالم ہوا، ایک بیماری گھیر لی، اس خوبصورت حسین وہ شہزادی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی کی میعاد ختم ہو گئی، موت کا پروانہ نازل ہو گیا اور اس کی روح کھینچ لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس عورت کی روح کھینچ لیے۔ بے پناہ محبت کرتا تھا بنی اسرائیل کا شخص۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ اس کو کفنایا، دفن کیا اور اس کو کفن دیا۔ غسل ہونے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ اس کو قبرستان لے جا کے دفن کر دیا۔ کتنی محبت تھی۔ اس کے بعد دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک روتا رہا، اتنے عرصوں تک روتا رہا، کئی سال بیت گئے، وہ روتا رہا، اپنی بیوی کے قبر کے پاس جاتا رہا اور قبر کے پاس بیٹھ کے اتنا روتا تھا، اے میری بیوی تو کہاں چلے گی؟ آج مجھے چھوڑ کے چلے گی، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، محبت نہیں بلکہ مودت بھی کرتا تھا، میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا، آج تو ایسا ہو جائے کہ تو مجھے بھی لے لے۔ دیکھتے کیا ہے کہ اتنا روتا 18 برس ہو گئے روتے، وہ عورت آنے کو نہیں، قبر میں چلے گی، مردہ ہوگی، اب کیسے زندہ ہوگی؟ دیکھتے کیا ہے اسی قبرستان میں سے جو راستہ تھا، دھوپ کا وقت تھا، گرما کا موسم تھا، عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی موقع پر سفر کے لیے جا رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے۔ دیکھتے کیا ہے کہ یہاں پر قبرستان میں ایک رونے کی آواز آ رہی، ایک شخص کے رونے کی آواز آ رہی، بڑا تحاشے مار کے رو رہا تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے رونے کی آواز سنی اور اپنے گھوڑے کو رکا دیے، اپنے سوار کو رکا دیے، اور دیکھتے کیا ہے کہ بے پناہ محبت کرنے والا اس شہزادی سے اتنا قبر پہ لوٹ کے رو رہا تھا، اے میری محبت تو مجھ سے جدا ہو گئی، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس کی رونے کی آواز سنی اور اس شخص کے پاس پہنچے اور دیکھتے کیا ہے کہ یہ شخص رو رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس کے کھاندے پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا کہ اے میاں، اے شخص کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہا ہے، یہ کس کی خبر ہے؟ تو شخص جو رونے والا تھا کہنے لگا کہ حضرت جی کیا بتاؤں، یہ میری بیوی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، بڑی جمیل تھی، وہ شہزادی تھی، میں اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، مرے ہوئے کئی عرصے ہو چکے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بلا لے یا وہ خبر سے واپس آ جائے، یہ خبر سے زندہ آ جائے یا ورنہ مجھے بھی موت دے دے، اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ نبی السلام فرماتے ہیں، اے شخص یہ بتا، اگر تیری بیوی زندہ ہو جائے، خبر سے باہر نکل جائے تو تو رونا بند کر دے گا؟ تو کہا کہ ہاں میں رونا بند کر دوں گا حضرت جی۔ تو کیا یہ بتا کہ تو اپنی بیوی کو گھر کو لے جائے گا؟ تو کہنے لگا کہ ہاں میں اپنی بیوی کو ساتھ میں میرے مکان کو لے چلے جاؤں گا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل نماز شکرانے ادا کی اور اللہ سے دعا کیے، طلب کیے، اس کے بعد قبر کے پاس آئے، اس عورت کا جو جنازہ تھا قبرستان میں، اس قبر میں پڑی ہوئی تھی عورت، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے سرانے کو کھڑے کے کیا کرنے لگے، دعا کرے، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اے عورت صحیح سلامت اٹھ جا قبر سے، جس طریقے سے تو تھی اور یہ تیرے محبت میں گرفتار ہے، قبر سے نکل۔ دیکھتے کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کرے اور وہاں پہ آواز دی، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم مانا تھا۔ دیکھتے کیا کہ خبر کو پھاڑ کر ایک شخص نکلا،
عورت تو نہیں نکلی، ایک شخص نکلا جو کالا تھا، حبشی تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ باہر نکلا خبر پھاڑ کے، مٹی کو جھاڑتا ہوا نکلا، سر پہ مٹی تھی، کانوں میں مٹی تھی، جسم پہ مٹی تھی، جھاڑتا ہوا خبر سے باہر نکلا۔ حضرت عیسیٰ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی السلام فرماتے ہیں، اے شخص تو کون ہے؟ تیرے منہ سے انگارے کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ تیرے کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے؟ دھواں کیوں نکل رہا؟ تو کہا حضرت جی کیا کہتے؟ جب خبر سے اٹھا تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کا نام لیا۔ عیسیٰ علیہ نبی السلام جو اس وقت کے نبی تھے، عیسیٰ السلام سے کہنے لگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور کہنے لگا اے عیسیٰ علیہ السلام کیا بتاؤں کہ میرے کانوں سے کیوں انگار کے شعلے نکل رہے، میرے زبان میں آگ کے شعلے کیوں بھر گئے، دھواں کیوں نکل رہا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ نبی السلام میں اس کانوں سے لوگوں کی غیبت سنتا تھا اور اس زبان سے لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اس کانوں سے جھوٹ سنتا تھا، لوگوں کو جھوٹ بولتا تھا، اس کانوں سے میں گانے سنتا تھا اور گانا گایا کرتا تھا اس زبان سے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے سارے منہ کے اندر آگ کے شعلے بھر دیے اور کانوں کے اندر آگ کے شعلے بھر دیے۔ عیسیٰ علیہ نبی نے فرماتے ہیں اے شخص جہاں تو نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس کلمے کے دوسرے میں اللہ تیری بخشش کر دے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ مرا تو کیسی موت مرا، کفر کی موت مرا، خبر سے اٹھا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایمان کی موت سے اٹھا۔ اور پھر خبر میں اللہ تعالیٰ اللہ کے حضرت نبی عیسیٰ علیہ نبی صاحب فرمائے اے شخص جا خبر میں چلے جا، جس طریقے سے تھا تو اس طریقے سے چلے جا۔ خبر پھٹی اور اندر چلا گیا۔ تو فرمائے کہ دیکھتے کیا ہے کہ کفر کی حالت میں اٹھا لیکن گیا تو ایمان کی حالت میں خبر میں چلے گا۔ قیامت کے اندر بھی جو انسان کفر کے حالت میں مرے گا اٹھایا جائے گا تو کیا ہوگا اس کا حشر۔ تو اسی لیے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایمان کی حالت میں مرنے کی کوشش کرے، ایمان والے بننے کی کوشش کرے۔ دیکھتے کیا ہے کہ خبر برابر ہو گئی کہ اس شخص سے کہنے لگا اے شخص تو بہت رو رہا تھا، بنی اسرائیل کے شخص کو کہنے لگے عیسیٰ السلام بہت رو رہا تھا، اس میں میری بیوی بھی، اس میں تو تیری بیوی نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام بازو والی خبر میں میری بیوی ہے۔ تو بازو کے خبر پہ کھڑے عیسیٰ علیہ نبی السلام اور کہنے لگے قم بإذن اللہ، اٹھ اے حسین و جمیل عورت، صحیح سلامت خبر سے باہر نکل۔ دیکھتے کیا کہ خبر کو پھاڑ کر حسین و جمیل اور خوبصورت عورت خبر کے اندر سے باہر نکلی۔ بالوں کے اندر مٹی تھی، چہرے پہ مٹی تھی، جسم پہ مٹی تھی، کپڑوں پہ مٹی تھی، جھٹکتی ہوئی باہر نکلی۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس کا شوہر جو تھا اس نے بھی اپنے ہاتھوں سے جھٹکا، بالوں کو جھٹکا، جسم کو جھٹکا۔ نکلنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ فرمایا عیسیٰ السلام یہی تو تیری بیوی ہے؟ تو ہاں یہی میری بیوی، لیکن کوئی کلمہ نہیں پڑھی یہ بیوی، ایمان کے حالت میں مری، کفر کے حالت میں اٹھی۔ دیکھو اس کی کیسی محبت، کیسی انسانیت تھی کہ اللہ کا کلام نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لی، عیسیٰ نبی علیہ السلام کے اوپر سلام بھی نہیں کیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ جا لے کے چلے جا، تیری بیوی کو تیرے گھر کو لے کے چلے جا۔ اپنے بیوی کے پورے جسم کو جھاڑا، مٹی کو صاف کیا، اور اسی قبرستان کے پاس دیکھتے کیا ہے کہ کہا کہ اے میری بیوی بڑا تھک گیا ہوں میں تیرے انتظار میں، روتے 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 میرا پورا کھانا خراب ہو گیا، تھک گیا ہوں میں، ایک ذرا برابر بھی نیند نہیں لے سکا، آج میں تھوڑی سی نیند لے سکوں گا، آج مجھے اجازت دے تو میں تھوڑا سو جاؤں گا۔ دیکھتے کیا ہے کہ اپنے بیوی کے زانوں کے اوپر، پیر کے اوپر سر رکھ کے سو گیا۔ سر رکھ کے سونا تھا کہ اس شخص کو نیند لگی، بنی اسرائیل کے شخص کو جس سے بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، نیند لگنا تھا کہ جیسا ہی نیند لگی دیکھتے کیا ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا شہزادہ وہاں سے گھوڑے پہ دوڑتا ہوا آ رہا۔ دیکھتے کیا ہے اسی قبرستان کے پاس اس بادشاہ کے بیٹے یعنی شہزادے کی نظر اس عورت کے اوپر پڑی، خوبصورت تھی شہزادی، حسین و جمیل تھی، اس کے اوپر نظر جیسا ہی پڑی، جب اس کو دیکھنے لگا تو انہیں فریافتہ ہو گیا، اس پہ قربان ہو گیا۔ یہ عورت کی نظر اس بادشاہ کے بیٹے شہزادے کے اوپر نظر پڑی تو وہ بھی فریافتہ ہوگی، کہنے لگا ادھر آ۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ جو محبت کرتا تھا، مودت میں شامل ہو گیا تھا، اس محبت بھرے شخص کے سر کو اٹھائی اور سر کو اپنے زانوں سے نکال کے زمین پہ پٹک دی، اور دیکھتے کیا ہے کہ شہزادے کے ساتھ چلے گی اور وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے گئی۔ یہ شخص نیند سے افاقہ ہوا، جاگا، جاگنے کے بعد دیکھتا کیا کہ میری بیوی یہاں پہ بیٹھی تھی، کہاں چلے گی؟ ڈھونڈتا ڈھونڈتا بہت
کوشش کرا نہیں ملی تو گھوڑے کے نشانوں کو دیکھ کے، پیروں کے نشانوں کو دیکھ کے تعاقب کرنے لگا، پیچھے جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا، کئی کلومیٹر چلا گا۔ اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ اس کی بیوی اور وہ شہزادہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں۔ فوراً یہ شخص بھاگتا ہوا گیا اور شہزادے سے کہا یہ میری بیوی ہے، تو اسے کیسا لے کے آیا؟ اور کہنے لگا ہے میری بیوی، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ تو کیسے آئی؟ تو شہزادے نے کہا خبردار، اے شخص کیا کہہ رہا ہو؟ تیری بیوی نہیں ہو سکتی، یہ تو میری لونڈی ہے، یہ تو میری لونڈی ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو میں اس کے محبت میں شامل ہوگا تھا، زندگی میری پوری محبت سے محبت میں بدل گئی تھی، میں اس کی محبت میں روتا رہا 18 سال، اور تو کہہ رہا خبر سے اٹھنے کے بعد تو کہہ رہا کہ یہ میری بیوی ہے، تو میری لونڈی ہے کہہ رہا یہ تو میری بیوی ہے۔ تو بیوی نے کہا خبردار، تو کون ہے میرا شوہر؟ تو میں تجھے پہچانتی نہیں، ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں۔ تو دیکھو جس نے دنیا سے محبت کیا ہے وہی محبت ٹھوکر مار دی۔ تو ہم انسان اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ ہمیں کبھی ٹھوکر نہیں مارے گا۔ اس کے بعد اسی راستے سے دیکھتے کیا کہ بحث مباحثہ چل رہا، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا گزر بسر ہوا، واپسی میں آ رہے تھے، دیکھتے کیا ہے کہ فرمائے کیا معاملہ ہے؟ تو فوراً یہ شخص بنی اسرائیل کا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا، التجا کرنے لگا، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یہی تو وہ میری بیوی ہے نا جو آپ خبر سے جگائے تھے؟ تو کہا ہاں یہی تو تیری بیوی ہے، یہ کہہ رہی کہ اس کی لونڈی ہے، ہاں تو اس کی بیوی نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے تو کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے، میں اس کی بیوی ہرگز نہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہے۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرمائے جا، اب میں تجھے اسی جگہ سے جیسے جگایا ہوں اسی جگہ پہ میں تجھے موت دے دوں گا اور قبر میں گاڑ دوں گا۔ اللہ کے عیسیٰ نبی السلام فرمائے اللہ کے حکم سے مر جا۔ دیکھتے کیا ہے کہ عورت مر گئی، پھر قبر میں دفنا دیا گیا۔ تو یعنی کہ دیکھو کہ اسلام ایمان کی حالت میں مری، کفر کے حالت میں اٹھی، اور کفر کے حالت میں اٹھی، کفر کے حالت میں مری، تو اس قیامت میں کیا حال ہوگا؟ تو ایمان والے بننے کی کوشش کرو، ایمان کی محبت، اللہ سے محبت کرو تو یہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین پختہ ہوگا۔ تو اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا اللہ اس کا ہوتا، ہم اللہ کے ہوتے نہیں تو اللہ ہمارا کیسا ہوگا؟ ہر آن میں ہر لمحے میں اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے جڑنے کی کوشش کرو، جو اللہ سے جڑتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے جڑ جاتا ہے۔ ہم اللہ سے جڑنے والے نہیں بنتے، عبادت کرنے والے نہیں بنتے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کا مؤذن منادی دیتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتے، دنیا کے اندر ہم کامیابی سمجھتے، جبکہ دنیا ہمیں ایک دن ٹھوکر مارنے والی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ امتحان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بنا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا ہم اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا، اس لیے کہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، مرنے سے پہلے ہم اپنے امتحان کے پرچے کو پاس ہونے کی تیاری کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو سنت نہ پڑھے ادا کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔